السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ انسان کو ملنے والی بے شمار ان گنت نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے نسل انسانی کو بڑھانے کا یہ طریقہ بنایا جس سے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد پالنا شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں زندگی کے ہر موڑ پر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کامیاب دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں اولاد کے ملنے کو خوشخبری بھی قرار دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو جب انہیں اولاد کی خوشخبری ملی تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ مریم میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، یعنی بچے کی پیدائش ایک خوشخبری ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی پیدائش کی خبر ملی تھی تو اسے بھی خوشخبری کہا گیا تھا اور اس میں فرمایا کہ بے شک ہم تمہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، انا نبشرک بغلام علیم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی پیدائش، اولاد کا صحت مند سلامت دنیا میں آنا ایک خوشخبری اور خوشی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کے پھول قرار دیا ہے۔ حضرت حسن اور حسین کو آپ فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یعنی جس طرح پھول کو دیکھ کر انسان کو ہمیشہ خوشی ہوتی، آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی سائز، کسی بھی طرح، کسی بھی شکل کا پھول دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل کے اندر لطیف جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کو دیکھ کر، اولاد کے جس بھی طرح ہو اسے دیکھ کر انسان کے اندر ایک خصوصاً ماؤں کے اندر ایک ممتا جاگتی ہے اور ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اولاد اگر خاص طور پر وہ کامیاب زندگی بسر کرے، نیکی میں آگے بڑھے۔ اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو انسان کی بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو کچھ کماتی ہے وہ صرف اولاد کا نہیں ہوتا، والدین کا بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی خوشیوں کے علاوہ نیک اولاد والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کی دعائیں ماں باپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ خوشی اور صدقہ جاریہ اور فائدوں کا اور کمائی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر اس کی تربیت کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے۔ انہیں کھلانا پلانا بھی ایک ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم، دنیاوی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر انہیں اللہ کی عبادت کے قابل بنانا، اللہ کے اطاعت گزار بندے بنانا بھی
بہت اہم ذمہ داری ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو رعیت کا خواہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں یعنی اپنے ماتحت جو بھی اس کے ہاتھ میں دیے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یعنی صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا دنیاوی اعتبار سے کتنا خیال رکھا, ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے یا ان کی دنیا کے کاموں کا, بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو احکامات دیے تھے ان کے بارے میں یا ان سے متعلق تو ان کو قائم کیا یا ان کو ضائع کیا. یہاں تک کہ وہ اس کے اہل خانہ کے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں بھی خاص طور پر پوچھے گا کہ ان کے بارے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھا یا نہیں رکھا. یعنی ہم سب سے یہ سوال ہونے والا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی یا نہیں کی, ان کو اللہ کا بندہ بنایا یا نہیں. اسی طرح والدین میں سے بھی, ماں اور باپ دونوں میں سے بھی زیادہ ذمہ داری اولاد کے معاملے میں عورت کی ہے, ماں کی ہے, کیونکہ بچہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے, اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے, یعنی عورت کی ذمہ داری اس کا گھر ہے اور اس کے بچے ہیں, اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور سوال کیا ہوگا کہ وہاں پر دین کتنا تھا اور ان امانتوں کی حفاظت کتنی کی. تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ یاد رہے, یعنی ایک خاندان اگر ہم اسلامی خاندان پروان چڑھانا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے انسان کو ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت اور خصوصاً دینی تعلیم و تربیت کے لیے جو شادی کی بنیاد ہے وہ درست ہونی چاہیے. کیونکہ جب ایک رشتہ کرتے وقت ہم دین کو بنیاد بناتے ہیں تو پھر آئندہ ایک گھرانے کو دین کی بنیادوں پر اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو, یعنی اچھی عورتوں کا انتخاب کرو. دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو نکاح دو, یعنی بچے جس قسم کے ہوں اسی قسم کے لیے ان کے رشتوں کا انتخاب کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ دنیا ایک متاع ہے, فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. یعنی دنیا کی مختلف چیزوں سے مختلف طرح کے انسان فائدے اٹھاتا ہے, لیکن سب سے بہترین فائدہ جس سے انسان کو پہنچ سکتا ہے وہ ایک نیک عورت ہے, یعنی اس سے خیر ہی خیر آتی ہے. یہ صرف عورت کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ مرد کے معاملے میں بھی, بیٹی کا رشتہ ہو تو بھی اچھے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے, اچھے باپ کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو, یعنی اپنی بہن بیٹی وغیرہ کا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اسلامی گھرانے کو وجود میں لائے تو اس کی تیاری شادی سے ہوگی. یعنی اگر ایک لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ آئندہ اس کے جو بچے پیدا ہوں وہ نیک ہوں, صالح ہوں, تو اس کے لیے نیک لڑکے کا انتخاب کرنا ہوگا. اور وائس ورثہ لڑکا اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھرانہ ایک اسلامی گھرانہ ہو تو اس کو بنانے کے لیے اس کو ایک نیک بیوی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے آغاز سے ہی ہمارے دین میں
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، مردوں کی کچھ ذمہ داریاں بتائی گئی، کچھ یعنی شوہر کی، کچھ بیوی کی ذمہ داریاں بتائی گئی، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی تاکہ ایک اچھے گھرانے میں اچھی نسل پروان چڑھ سکے۔ اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے وہ ہے ماں باپ کا خود نیک ہونا۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ خیال اور یہ خواب محال ہے کہ پھر ہمارے بچے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، وہ کہیں پر بھی کسی کو بھی جیسا چاہے بنا کے کھڑا کر سکتا ہے، لیکن عمومی قاعدے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو پھر ہمیں ان سے پہلے اپنی نیکی اور تقوی کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے ہیں، وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، کہ وہ دین پر قائم ہیں، یعنی بچوں کو دینی ماحول چاہیے ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اپنے عمل سے اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی، جیسے گھروں کے اندر فرائض کی ادائیگی کے علاوہ نوافل کی ادائیگی ہر معاملے میں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں بلکہ صدقہ خیرات کے معاملے میں، اور بھی یعنی احسان کا رویہ جو ہے اس پر گھر کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں کچھ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے خود اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا۔ ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک ہے، ان کا باپ نیک تھا۔ وہ جو سورۃ الکہف میں آتا ہے واقعہ کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا بستی والوں نے کھانا دینے سے۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا نہیں دیا تھا، تو آپ نے ان کی دیوار کیوں بنا دی؟ تو کہنے لگے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ چرا لیا جاتا۔ افاراد ربک ان یبلغا، تمہارے رب نے چاہا کہ یہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور پھر یہ اپنا خزانہ اس وقت نکالیں۔ وکان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو باپ فوت ہو چکا ہے، یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسا سبب پیدا کر دیا کہ جس سے ان کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو اس آیت کے پیش نظر سب والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، وہ خود نیکی میں کثرت کریں۔ ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے۔ نماز اور سجدے میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو نماز کے ذریعے حل نہ ہوتی ہو۔ تو انہوں نے بھی اسی بات سے یہ چیز اخذ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیل ہی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست کویت میں ایک حکومتی ادارے میں بہت اچھی ملازمت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چند گھنٹے روزانہ فلاحی کاموں میں لگاتا ہے، یعنی والنٹیئرنگ کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لو تو شاید تمہارا اسٹیٹس اور بڑھ جائے، تمہاری جاب اور اچھی ہو جائے۔ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب سے میں نے کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے، اور میں اس کے بہترین اثرات اپنے بیٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں لوگوں کی مدد بغیر معاوضے کے کرتا ہوں اور خیر کے کام کرتا ہوں
تو اس کا اثر مجھے اپنی اولاد میں نظر آ رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک، صالح اور آپ کی فرما بردار ہو؟ تو پھر اس کے لیے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں، لوگوں کی ویلفیئر کے کاموں میں لگا دیجیے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی آپ دوسروں کے کام آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام بنا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر نور الحسن، ہی پنجاب یونیورسٹی میں تفسیر کے استاد تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان خواتین کو جو آ کے مجھ سے یہ مشورہ کرتی ہیں یا پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں دعا کریں یا کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہمارا بچہ صحیح کھانا کھانے لگے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم غریب کے بچے کو کھلانا شروع کرو، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا. کیونکہ ہم ہر چیز اپنے ہی بچوں کے منہ میں ٹھوسنا چاہتے ہیں کہ یہی سب کچھ کھا لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم اپنے ہی بچوں کو سب کچھ لے دیں، چاہے ہمارے بہن بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ غریب ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی بچوں کو سب کچھ کھلاتے پلاتے رہیں اور اپنے ہی بچوں کو دنیا بھر کے کھلونے اور ساری دنیا جہان کی رونقیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کے منہ سیدھے نہیں ہوتے، سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، بدتمیزی اور بد اخلاقی برت رہے ہوتے ہیں اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ. یہی ماں باپ اگر ان کو ضرورت کا دیں اور باقی اپنے ہی غریب بہن بھائیوں، رشتے داروں، آس پاس کے لوگوں اور یہ جو کچی بستیوں میں رہنے والے بے سہارا بچے ہیں یا تعلیم سے محروم بچے ہیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں، ان کی ضروریات پوری کریں. جب میں کسی غریب بچے کو دیکھتی ہوں کہ اس کو دودھ میسر نہیں تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا کریں، کہاں سے ان کے لیے یہ سب کچھ فراہم کریں. اس کی جگہ اپنے بچے کو رکھ کے دیکھیں، اگر یہ ہمارا بچہ ہوتا تو ہم کیا کرتے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہو تو جو یتیم بے سہارا بچے جو ہیں وہاں پر موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو. کیوں کہ اگر تمہارے بچے کمزور تم پیچھے چھوڑ جاتے تو تم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے. اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے، اس کی اولاد اچھی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ خود نیک بن جائے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنیا، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان بچوں کا باپ نیک تھا تو اللہ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی. اگر ہم بھی نیک ہوں گے تو اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. پھر اسی طرح سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں مجھ سے پکڑ نہ ہو. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. پھر اسی طرح اولاد کی نیکی کے لیے، ان کی حیا، ایمان، تقوی، دین، دنیا کی کامیابیوں کے لیے صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے. ایک آدمی ایسا تھا، ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے کہ جب اس کا بیٹا کوئی اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا، یعنی اس کا اخلاق بگڑتا، تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا اور کہتا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کیجئے اور انہیں صاف کیجئے. یعنی صدقہ جو ہے وہ اخلاقی تربیت اور خرابیوں اور برائیوں کو دور کرتا ہے. تو وہ شخص یہ کہتا، اللہم ھذہ لتزکیۃ اخلاق ابنی فإنها اشد علی من مرضہ، اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے ہے، پس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے. اگر یہ بیمار ہوتا تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی
جتنا میں اس کا بگاڑ دیکھ کے تکلیف میں ہوں. آج آپ دیکھیے کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جو بچوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں. بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بچے نشے میں پڑ گئے ہیں، کوئی بچوں کی بری کمپنی کے لیے، کوئی بچوں کی پڑھائی نہ کرنے پر، کوئی بچوں کی کسی اور اخلاقی خرابی میں، حرام کاریوں میں پڑنے پر پریشان ہے. یہ نسخہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ سے دعا کر کے انسان صدقہ خیرات، دوسروں کے ساتھ احسان، اپنے نوافل میں اضافہ، اوروں کے بچوں کی کیئر، ان کا خیال، یہ سب شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ماں باپ کی ضرور سنے گا اور ان کے بچوں کو بھی ضرور ہدایت دے گا. کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. جب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست ہو، یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے زمین پر بھی رضا اتار دیتا ہے. اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ہے اور اس کو راضی کر دیتا ہے. اسی طرح رات کا قیام، تہجد وغیرہ. ایک اور آدمی جس کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ صدقہ کر سکے زیادہ، کچھ لوگ کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے وہ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بس صرف گزارا کر پاتے ہیں، تو اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آتا، یعنی وہ بدتمیزی کرتا، سرکشی کرتا، تو وہ رات کو قیام میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا، اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی وَأَصْلِحْهُ لِي. اے اللہ میرا صدقہ تو یہ ہے، یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، لیکن یہ سورۃ البقرہ پڑھ کے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اسے مجھ سے قبول کر لے اور میرے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. اگر ہم خواتین کے پاس بہت مال نہیں ہے اپنا اور صدقہ نہیں بھی کر سکتی تو پھر کیا کریں؟ قرآن کو یاد کریں. اگر زبانی نہیں بھی یاد، یعنی جو بھی ماں پریشان ہے وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کو پڑھ کے خاص طور پر دعا کرے، کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر، اس کو بھلا کے، اس کو اگنور کر کے پریشان ہوتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جتنا عرصہ بھی آپ کو یہ کرنا پڑے کرتے رہیں. ایک دن میں یا ایک رات میں پوری سورۃ البقرہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ روزانہ ربع پارہ یا آدھا پارہ یا اس سے کم یا زیادہ جتنا آپ کو توفیق ہو، یعنی نفل نماز شروع کریں اور اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لے لیں، یا سورۃ البقرہ کی الگ پارہ بھی ہوتا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے اس طرح سینے پر ہی ایک ہاتھ اس طرح بندھا ہو اور ایک ہاتھ سے اس کو دیکھ کر اس میں سے پڑھ کے جب رکوع وغیرہ پہ جانا ہو تو پاس رکھے ٹیبل پر اس کو رکھ دیں اور پھر اپنی نماز پوری کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنے گا. تو بنیادی طور پر یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی اصلاح کی نیت سے خاص عبادت کرنا، خاص صدقہ خیرات کرنا. کیونکہ اگر ہماری ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں ان کی تربیت کی تو بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے کلام پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا ضرور فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا تقویٰ ہر معاملے میں، چاہے وہ گھر والوں سے سلوک ہو، مثلاً ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کا حکم سامنے رکھے اور اللہ سے ڈرے. اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق دے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یہ بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ ہے کہ اگر اولاد ستائے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اولاد کی طرف سے کوئی غم فکر پریشانی دل میں آئے تو فوراً ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، خصوصاً اگر وہ فوت ہو چکے ہوں. ایک تو یہ کہ زندہ ہو، ان کی ملاقات کو انسان چلا جائے، ان کی خدمت کرے، جسمانی خدمت کے اگر قابل ہیں، اور اگر نہیں فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، ان کے درجے بڑھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرے. تو یاد رکھیے کہ جو اللہ کا تقویٰ ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے احوال درست ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور تقویٰ کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈر کے معاملہ درست رکھنا، یعنی کسی کے دباؤ میں نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے کہنے پہ نہیں، بس اللہ کے کہنے پر انسان اپنی حالت کو درست رکھے، یعنی اپنا معاملہ درست رکھے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اب مثلاً کہیں جاب کرتا ہے تو اللہ کا تقویٰ کیا کہتا ہے کہ اپنے ذمہ داری کو پورا کیا جائے، اپنے آورز کو پورا کیا جائے، کام کو دل و جان لگا کر پورا کیا جائے. پھر اگر کہیں کاروبار کرتا ہے تو اس میں دھوکہ نہ دیا جائے، غلط چیزیں نہ بیچی جائیں، حرام کمائی نہ کمائی جائے. یاد رکھیے اولاد کی تربیت میں ایک بہت بڑا حصہ حلال کمائی کا بھی ہے. یعنی اگر آپ کی کمائی حلال ہوگی، اس میں رشوت نہیں، اس میں دھوکہ دہی نہیں، اس میں فریب ملاوٹ نہیں، تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ جو لقمہ حلال اولاد کو کھلایا جائے گا اس سے نیک اولاد انشاءاللہ پروان چڑھے گی. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کی ترقی کے لیے، اولاد کی کامیابی کے لیے، اولاد کو زیادہ پڑھانے کے لیے حرام وسائل اختیار کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے پیسہ کمانے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے حرام مال نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور اگر انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے لقمہ حلال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی نیک کاموں میں ساتھ رکھا جائے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے، اگر تراویح وغیرہ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں، درس کی مجلسوں میں جا رہے ہیں تو وہاں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں، صدقہ خیرات ہے تو ان کے ہاتھ سے کروایا جائے. چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ان کے ذریعے کروائے جائیں تاکہ نیکی کا شوق ان کے اندر پیدا ہو اور ان کی گٹی میں یا رگوں پے میں وہ چیزیں پیدا ہو جائیں کہ یہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اب کیا ہے کہ مائیں خود درس پر چلی جاتی ہیں اور بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، یا پھر خود اپنا سبق پڑھ رہی ہیں کہ جی ہم نے قرآن کلاس جوائن کی ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا، وہ اس پہ جو چاہے غلط سلط چیزیں دیکھتے رہیں. تو یہ طریقہ نہیں. جب آپ کتاب پکڑے تو اپنے بچے کے لیے بھی ساتھ ہی کتاب رکھیں. آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پین کاپی ساتھ رکھیں، چاہے وہ اسکریبل ہی کیوں نہ کرے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں ان کو شریک کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو شریک کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو. ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ وہاں مکہ میں اس وقت کوئی اور تھا نہیں، لیکن اپنے بیٹے کو نیکی کے کام میں آگے بڑھایا. بعض اوقات ہم نیکی کے کام اوروں سے کرواتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو شریک نہیں کرتے. تو بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر ان کاموں کو جاری رکھیں. جو ماں باپ صدقہ خیرات کراتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو ان بچوں کے اندر بھی بڑے ہو کر وہ صدقہ خیرات کی عادت پڑتی ہے. آپ کو عبدالستار ایدھی کا نام کس نے نہیں سنا؟ سب جانتے ہیں، اور ان کی بایوگرافی بھی میں نے پڑھی تھی، اور آپ لوگوں نے بھی ان کے حالات کچھ پڑھے ہوں گے کہ ان کے اس خیر کے جذبے میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا کہ بچپن سے ہی وہ ان کے ذریعے غریب بستیوں میں اور غریب لوگوں میں پیسے اور کھانا اور مختلف چیزیں تقسیم کرواتی تھی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، غریب بچے کو دیکھو بھی نہ، اور کوئی فوت ہو جائے تو لے کے بھی نہ جاؤ، بچوں کو بس ہر تکلیف سے بچاؤ. اب کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہم کہتے ہیں ان کو تو تتی ہوا بھی نہ لگے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ہر طرف سے پھر گرم ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور بچے ان سے کوپ نہیں کر پاتے، وہ ان کو فیس ہی نہیں کر پاتے. تو بچپن سے ہی ان کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے اور ان کو نیک کاموں میں اپنے ساتھ شریک رکھنا چاہیے. جہاں تک عمل سے تربیت کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں پر بھی نظر ڈالیں. مثلاً یہ کہ بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں. ابو الاحوص کہتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. اسی طرح بچوں سے غلط بیانی نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جس نے اپنے بچے کو بلایا کہ آئے میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا تم واقعی اسے کچھ دینے والی ہو، اور اگر تم نے نہ دیا تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا. یعنی یہ غلط بیانی نہیں کرنی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں، باقاعدہ تعلیم بھی دیں. یعنی عمل اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ اسلامکلی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.
پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اب اس میں جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں, اور اس کے دلائل بھی اس کو پتا ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتا ہونا چاہیے, نماز کا طریقہ آنا چاہیے, روزے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, باقی چیزیں بھی جو خدمت خلق یا انسانوں کے حقوق ہیں ان سب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں میں ریکمینڈ کروں گی کہ سارے والدین ان کو پڑھیں, کیونکہ انہوں نے جو جو باتیں سکھائی وہ سب باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا, اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, بے شک یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں. آج تک ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو شرک کی سنگینی پر کچھ بتایا ہوگا کہ شرک سب سے بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوتا, یعنی باقی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو الٹیمیٹلی جہنم سے نکال لیں گے, لیکن جس نے شرک کیا اور اس پر توبہ نہیں کی اس کی معافی بھی نہیں. لیکن عموماً ہم بچوں کو اس بارے میں ہم کہتے ہیں مسلمان جو ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو توحید کا سبق پراپر طریقے سے نہیں دیا جاتا, جبکہ اس کو بھی سکھانا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. اور وہ کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کی حفاظت کرو, یعنی اللہ کے احکامات کی, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو, یعنی جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے, یعنی جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہاری مدد فرمائے گا. جب مانگو اللہ سے مانگو. سبحان اللہ, چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیا کہ جب مانگو, جب تمہاری کوئی ضرورت ہے تو تم اللہ ہی سے مانگو. آپ دیکھیں ہم بچوں کو عموماً کہتے ہیں بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں, کچھ چاہیے ہو تو ہمیں بتانا. شادی کے موقع پہ جو نصیحتیں کی جاتی ہم ہیں نا, نہیں, ہمیں اس وقت انہیں کیا کہنا چاہیے کہ بیٹا کچھ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا. اللہ ہے نا, تم اکیلی نہیں جا رہی, تمہارے ساتھ اللہ ہے. تم اپنی ہر ضرورت, ہر مشکل, ہر پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا. تو آپ دیکھیے کہ بچے جب یہ چیز ریپیٹڈلی آپ ان کو بتاتے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ اللہ دینے والا ہے, تو پھر ان کی ساری توقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. پھر ان کی زندگی میں ہوپ ہوتی ہے, ڈپریشن نہیں ہوتا, پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے اللہ کو پا لیا. پھر کہا جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو, جب بھی مدد چاہیے اللہ سے. اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دیکھیے اگر نماز شروع کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے, اور جب اس کے اوپر پہنچتے ہیں تو توجہ سے پڑھیے, آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات آسان ہو جائیں گی. خصوصاً اگر بچوں کی پریشانی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تو ہماری مدد کر, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے تیری ہی عبادت کرتے رہیں. پھر فرمایا اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے, یعنی یہ بات تو پکی ہو گئی, ایسا ہی ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
صرف ایک آدھ دفعہ کچھ سکھانے سے بات نہیں بنتی، ساری زندگی اچھے ویلیوز، اچھی تعلیم، اچھے اخلاق، آداب، مینرز، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں زندگی بھر بچوں کو سکھائی جانی چاہیے، اور خاص طور پر توحید کا سبق تو بار بار پڑھایا جاتا رہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے، جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یعنی وہ سبق جو زندگی بھر پڑھاتے رہے ہوں گے، وہ موت کے وقت بھی انہوں نے یہی اپنے بچوں کو فکر کی اور ان کو یہی سکھایا. تو بچوں کے اندر توحید راسخ ہو چکی تھی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. بچوں نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. یعنی بچپن سے سکھاتے سکھاتے موت تک سکھاتے رہے. کبھی یہ نہ سوچے 100 دفعہ بتایا ہے کچھ نہیں سنتے، نہیں، گھبرائے نہیں. یاد رکھیے بچوں کے معاملے میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر پھول پھل لگتے ہیں، اور پھر بعض پودے تو سال ہا سال تک. مجھے نویدہ بتا رہی تھی ان کے گھر جو آم کا درخت ہے وہ 50 سال کا ہو گیا اور ابھی بھی اتنا پھل آتا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا. میں اس کو آج بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی کتنی شاخیں اور اس کا تنا کیسا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی سی گٹلی سے پتہ نہیں وہ کون سی گٹلی ہوگی جس سے اتنا پھل آیا ہے. تو بعض اوقات وہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی عقل بھی چھوٹی اور سمجھ بھی اور صبر اور حوصلہ بھی چھوٹا، لیکن آپ ان کی مسلسل نرشمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی کیئر کرتے 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 پھر آپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. اب لگانے والا پتہ نہیں دنیا میں ہے بھی یا نہیں، یا کون تھا کون نہیں، لیکن وہ پھل آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. جس کسی کے منہ میں بھی جائے گا ثواب ہی ثواب. تو عموماً مائیں یہ بات بھول جاتی ہیں اور وہ بے صبری ہو جاتی ہے. اتنی دفعہ کہتے ہیں ابھی تک نہیں شروع کیا یہ کام، ابھی تک ٹھیک نہیں. وہ ہو کہ آپ اپنا کام کریں، اور وہ کیا ہے؟ کوشش اور دعا کرتے رہے. پھل آتا رہے گا، معلوم نہیں کب تک آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں اور ان کے نیک کام اور ان کی نیک نامی آپ کو فائدہ دیتی رہے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے اندر اپنا ڈر نہیں پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے. باپ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. کیونکہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، میں تمہارے ابا کو شکایت لگاؤں گی، تمہارے ابا آئیں گے میں تمہاری خبر لیں گے. یہ تربیت کا صحیح انداز نہیں. یا تو آپ کا اپنا روب اتنا ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کہیں اس کو سنجیدگی سے لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈرانا ہی ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرے کہ دیکھو میرے لیے نہیں کرو، اگر نہیں کرو گے تو کل اللہ کو کیا جواب دو گے. ڈر سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی ظالم بنا کے پیش کرے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے دل میں جب غلط کام کرے تو فکر اللہ کی آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر کیا سوچتے ہوں گے اور کیا نتیجہ نکلے گا وہاں جا کر. پھر اسی طرح ان کو ایجوکیٹ کرنے میں آخرت کا تصور ان کو دینا بہت ضروری ہے. یعنی آخرت کیا ہے، موت کیا چیز ہے، قبر کیا ہے، قبر کا حساب کتاب کیا ہے، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا، حشر کا میدان کیسا ہے، میزان کیسا ہوگا، پھر پل صراط کیسا ہوگا، حوض کوثر کیسا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے. یہ ساری باتیں سکھانے کی ہیں. یاد رکھیے ان کی تفصیلات ہمارے نصابی کتابوں میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. ایمان بالآخرت کی بات کرتے ہیں بس چند رٹے رٹائے جملوں میں، لیکن اس سے بچوں کے احساسات نہیں جاگتے، دل نہیں جاگتا. تو ان کو آخرت کی فکر لگا دیں تاکہ وہ جو کچھ بھی کریں اس ڈر سے کریں کہ ہمیں کل اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو آپ نے آغاز اپنے گھر والوں سے ہی کیا تھا، اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے کہا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میرا نبی ہونا تمہیں کام نہیں آئے گا. پھر اسی طرح نمازوں کی پابندی سکھانا اور نوافل کی ترغیب دینا. بعض اوقات ہم بچوں کو عادت ڈالتے ہیں اچھا فرض پڑھ لو ابھی، پھر ساری زندگی وہ فرض ہی پڑھتے رہتے ہیں، ان کو نوافل کی عادت نہیں پڑتی. تو اس کا بھی اجر و ثواب بتانا چاہیے. بچوں کو بہت سے لوگ
جب اللہ ان کو مال دیتا ہے تو کبھی سوئٹزرلینڈ لے جاتے ہیں اور کبھی کہیں اور گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں، ان کو عمرے پر لے جائیے. اگر آپ نے جانا ہی ہے کسی اور ایسی جگہ پر بھی تو آپ راستے میں عمرے کا ٹرپ لگائیں، چاہے 3 دن کے لیے. میں نے پرسنلی اس کا بہت بڑا فائدہ دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر جو چیز وہاں جا کر آتی ہے، اللہ کی محبت اور ایک احساس کہ اللہ ہے، اس بات کا یقین کہ وہ ہے، کیونکہ اس گھر کا ایک روح بھی اور طرح ہے اور اس میں نشانیاں ہیں ایسی بینات من الہدا، ہدایت کے لیے بہت سی علامتیں موجود ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ بچپن سے قرآن سکھانا چاہیے، صرف ناظرے پر اکتفا نہ کریں. ہر ماں یہ تہیا کرے کہ میں اپنے بچوں کو ترجمے سے پڑھاؤں، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو بچوں کو کیا پتہ چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو ابتدا سے ہی بچوں کو قرآن کے ترجمے پر بھی لگائیں. ایک مقولہ ہے کہ علم ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء، اپنے بچے کو قرآن سکھا دو اور قرآن اس کو ہر چیز سکھا دے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم. عامش کہتے ہیں کہ اسماعیل بن رجا بچوں کو جمع کرتے اور انہیں حدیثیں سناتے تھے. بچوں کو حدیث کی مجلسوں میں لے جایا جاتا تھا. میرا جو پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ تھا اس میں حدیث کی اجازہ کے بارے میں ریسرچ تھی، تو اس اجازت سرٹیفکیٹس، حدیث روایت کرنے کی اجازت دینا یا سرٹیفکیٹ دینا، تو اس میں بہت سے میں نے سرٹیفکیٹس دیکھے، ان کو پڑھا. تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلاں فلاں بچہ بھی اس مجلس میں حاضر ہوا، حتیٰ کہ فلاں دودھ پیتا بچہ بھی اس میں شامل تھا. سرٹیفکیٹس میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی نام لکھے جاتے تھے. کیوں؟ تاکہ بڑے ہو کر وہ کہہ سکیں کہ ہم فلاں شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے، تاکہ ویسے ان سے اگر روایت کریں تو کم از کم کوئی نسبت بھی جڑی ہوئی ہو. یعنی مائیں اس بات پہ فخر کرتی تھی اور اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں لے کے جاتی تھی. ہمارے ہاں تو مسجدوں میں بھی بچوں کا داخلہ بند ہے، علم کی مجلسوں میں بھی بچوں کا داخلہ بند ہے، تو وہ کہاں اور کب اور کیسے سیکھیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں بڑوں کے ساتھ بچے بھی موجود ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم کا شوق دلایا جائے. افسوس یہ کہ ہمارے ہاں قرآن پڑھانے کا یا دین سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں کہ جس کو بچے خود شوق سے اور محبت سے کر سکیں. اس وجہ سے پھر وہ زبردستی کی جاتی ہے ان پر اور اس کے وہ نتائج نہیں سامنے آتے جو آنے چاہیے. تو اس کے لیے ایسے معلم ڈھونڈے، ایسے استاد ڈھونڈے، اور اگر کوئی نہیں تو خود ایسی معلم بنے کہ جس کے پاس علم ہو اور اپنے بچے کو صحیح چیز سکھا سکے. اگر آپ خود قرآن کی طالب علم بن جائے گی، اگر آپ خود سنت کا مطالعہ کرے گی، اچھی کتابیں پڑھے گی، تو آپ کے لیے بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جائے گی. کیونکہ علم جو ہے انسان کے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، بچوں کے معصوم اور انوکھے انوکھے سوالوں کے جواب دینے کے قابل بناتا ہے. پھر وہ جواب ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے کہ ہماری ماں کو سب کچھ پتا ہے، اور اس سے پھر ان کے اندر ایک خاص محبت پیدا ہوتی ہے بچوں کے دل میں والدین کے لیے. پھر اسی طرح ان کو بچپن سے حفاظت کی دعائیں سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹی تھی میں جب میرے والد نے مجھے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہم اجرنی من النار صبح شام پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور وہ ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ صبح اور شام بھی جب تک یہ کلمات ادا نہ ہو جائیں. اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی دعائیں سکھاتے ہو کہ آپ، لیکن کانشیسلی دعاؤں کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایک ایک کر کے ان کو یاد کروائیں. آپ کو خود بھی ہو جائے گی اور وہ بھی سیکھ جائیں گے. پھر اسی طرح ان کو عمدہ اخلاق سے سجائیں، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اور اس کے لیے بھی خود رول ماڈل بننا ہوگا. اچھے اخلاق کی تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی تھی، انہوں نے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. سبحان اللہ، چھوٹے سے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھلاؤ، منہ پھلا کے بات نہیں کرو.
زمین میں اکڑ کے نہیں چلو. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اور اپنی چال میں میانہ روی رکھو اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھو. بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کو بچپن سے سکھانی چاہیے. لیکن اگر ہم بچوں کو سکھانا چاہیں کہ شاؤٹ نہیں کرو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے خود شاؤٹنگ ختم کرنی ہوگی. اور پھر ہر چیز کے آداب, لباس پہننے کے, دعائیں اور ادب, سونے, جاگنے, گھر سے باہر نکلنے, گھر میں آنے, سواری پہ سوار ہونے, ان تمام معاملات کے بارے میں سکھائیں. پھر اسی طرح لڑکی ہے تو اجنبی مرد سے کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے بارے میں سکھائیں. اکیلے نہ گھر سے جانے دیں. اب یہ زینب کا واقعہ جو پیش آیا ہے, ہر کوئی اس پر پریشان اور دکھی ہے, لیکن روٹ کاز ہم نہیں دیکھتے کہ غفلت کہاں ہے, یہ کیوں پیش آ گیا. اب حکومت کو, گلی محلے, ساری دنیا کو بلیم کریں, لیکن سب سے پہلے تو ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ ماں باپ کی آتی ہے. تو بچیوں کو بچپن سے ہی پتا ہونا چاہیے کہ کون میرا محرم ہے, کون میرا محرم نہیں, کس کے پاس مجھے اکیلے بیٹھنا ہے اور کس کے پاس نہیں. چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ, میل نوکروں کے پاس بچوں کو کبھی بھی نہ چھوڑے. اکیلے گھر میں چھوڑ کے مرد نوکروں کے ساتھ بچیوں کو اور نکل جانا, خود اپنے ادھر ادھر گھومنے پھرنے, یا دوست آ جائیں اور ان کے ساتھ مشغول ہو جانا, اور بچوں کو کھیلنے کے لیے اکیلے چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت نہ کرنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ. کیونکہ ایسے بچے جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, چاہے اس سے کم درجے کے ہوں, وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. اور اس پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں کہ کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں اور بہت نیک ہیں اور داڑھی والے ہیں اور وہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو اکیلے بچے وہاں بیٹھ کے پڑھے نہیں. اور اس میں بھی ایک فاصلہ ہونا چاہیے. میری سمدن جو ہے وہ میرے داماد کو ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ عورت سے بات کرنی ہے, اس سے آگے نہ اس کے پاس جانا نہ اس کو اپنے پاس آنے دینا. ایک فاصلہ رکھو, ایک ہاتھ کا فاصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. اللہ نے جو حدود رکھی ہیں, باؤنڈریز رکھی ہیں, ان کا لحاظ رکھنا ہی دونوں کے حق میں بہتر ہے. اسی طرح گھر کے اندر بھی اجازت لینے کی عادت ڈالی جائے. ہسبینڈ وائف اگر اکیلے ہیں رات کو تو کمرے میں بلا دھڑک نہ آ جائیں, بچے کے کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں جو شرمناک ہو اور وہ بچوں کی تربیت پہ بری اثر ڈالے. ابن عمر سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے جب بلوغت کو پہنچ جاتے تو وہ ان کو علیحدہ کر دیتے, تو وہ بغیر اجازت ان کے پاس نہیں آتے تھے. اسی طرح گفتگو کے آداب سکھانا ضروری ہے. ابن عمر اپنے بیٹے کو غلط لہجے پر سختی کرتے تھے ان سے کہ کوئی لفظ غلط بولا جائے. اسی طرح رازوں کی حفاظت سکھانا, ادب سکھانے کے لیے, ڈسپلن کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف ہر وقت لاڈ پیار, پیمپرنگ نہیں ہر وقت, کبھی کبھی ہیمرنگ بھی, کیونکہ بہت زیادہ جب ہم سر پہ چڑھا لیتے ہیں تو پھر بچے بھی ہماری ویکنیس سمجھ لیتے کہ ہم ماں باپ کو بہت پیارے ہیں, ہم جو چیز چاہے کرتے چلے جائیں. پھر اسی طرح اچھا ماحول فراہم کرنا, گھر میں پڑھنے لکھنے کے لیے پرسکون ماحول, کتابیں, اچھے استاد, اچھے دوست, یہ سب چیزیں اس میں اثر ڈالتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی, کہا اے میرے رب, میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں, یعنی دنیا نہیں لیکن دین کی خاطر میں نے ان کو یہاں آباد کیا ہے, اے میرے رب, تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو اسی طرح گھر لیتے ہوئے دیکھے کہ مسجد کتنی دور ہے, بچے مسجد جانے میں ان کو کوئی مشکل تو نہیں. بہت خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ مرد کام پر ہیں تو چھوٹے لڑکوں کو خود مسجد کے دروازے پہ لے جا کے نماز پڑھوا کے اپنے گھروں میں ایسے ہی رائڈ دیتی ہیں جیسے صبح اسکول میں چھوڑنے کے لیے, صبح اسکول چھوڑتی ہیں اور شام کو مسجدوں میں لے کر جاتی ہیں. تو ایسے ہی مائیں پھر اتنی محنت جب کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے. پھر بچوں کے لیے نیک لوگوں کی, نیک صالح لوگوں کی صحبت اور کمپنی بھی بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے بڑوں کی مجلس میں, یعنی ان کو لے جا کر تھوڑی دیر ضرور بٹھائیں, بڑوں سے ملوائیں. اب ہمارے ہاں تو حال ہی ہوتا ہے کہ دادا دادی بیچارے بیٹھے ترس رہے ہوتے ہیں اور بچے پاس نہیں پٹکتے, یا آ بھی جائیں تو بچے کہیں اور بڑے کہیں اور بوڑھے کہیں اور. تو اس سے تو خاندانوں کی آپس کی بانڈنگ ختم ہوگی, وہ رحمت برکت ختم ہو گئی. تو اس چیز کا بھی بہت ضروری خیال کرنا چاہیے
کہ گھر میں جو بزرگ آئیں چاہے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں ان سے بچوں کی ملاقات ضرور کروائی جائے، کچھ دیر ان کو ان کے پاس ضرور بٹھایا جائے. پھر کم عمری میں ہی بچوں کو خدمت کرنے والا بنایا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چلو دادی کو دباؤ، چلو نانی کے ساتھ یہ کرو، چلو خالہ کا یہ کام، پانی لاؤ خالہ کے لیے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بڑوں کا ادب اور بڑوں کی خدمت کیسے کرنی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر 10 سال کے قریب تھی. میری مائیں، نانی، خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تاکید کرتی تھی. وہ دے تو دیا بچہ، لیکن پیچھے سے سمجھاتی بھی رہتی تھی کہ تم نے کیا کام کرنا اور کیا نہیں کرنا. کہتے ہیں چنانچہ میں نے آپ کی خدمت 10 سال تک کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا. پردہ کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں ہوں کہ کب نازل ہوا، یعنی وہ آیت کب اتری تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنے جانے والے تھے یہ. احمد بن حنبل کے بیٹے صالح کہتے ہیں جب کوئی نیک آدمی ہوتا جو تنگ دست اور تنگ حال ہوتا تو میرے والد میرے پیچھے آدمی بھیج کر مجھے بلواتے کہ میں اس کو دیکھوں، اور وہ پسند کرتے تھے کہ میں ان جیسا بن جاؤں، یعنی نیک صالح بنوں تاکہ دیکھ کر شوق آئے. آپ دیکھیں ہم سب کی زندگیوں میں بھی بچپن میں جو لوگ ہم نے دیکھے، جو ہمیں کلک کیا، ہم نے بڑے ہو کر ان کو کسی نہ کسی طرح شعوری لاشعوری طور پر کاپی کیا. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں میں جو بڑے ہوں ان کو چھوٹے بچوں کی ذمہ داری بھی دینی چاہیے. پھر بچوں کی تربیت میں نرمی، شفقت اور محبت کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بچوں کو پیار نہ کرنے والے والدین کی مذمت کی ہے آپ نے. ایک شخص آیا کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا. پھر اسی طرح مائیں تو پیار کرتی رہتی ہیں، باپ روب کی خاطر بچوں سے پیار نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بچوں سے پیار کیا کریں. بول کر محبت کا اظہار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے لیے کہتے تھے اللہم انی احبہ واحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. واحبب من یحبہ، اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ پیار سے پکارنا، چھوٹے چھوٹے نام رکھ دینا، توجہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چھوٹے بچوں کو زبان نکال کے دکھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے، خود سلام کرتے، کبھی بچوں کو ساتھ لگا کے سونگتے تھے، ان کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلتے تھے. ایک دفعہ ایک بچے کو چوٹ لگ گئی تو آپ نے خود اس کا منہ دھلوایا اور اس کی چوٹ صاف کی. بیماری میں خیال رکھتے تھے ان کا، تکلیف دہ علاج سے بچانے کو کہتے. پھر اسی طرح بڑے بچوں کو بھی پیار دیتے اور ان کی عزت کرتے. اب دیکھیے بچے جب ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس سا آ جاتا ہے. بڑے بچوں کو بھی پیار دینا چاہیے، چاہے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، خود بچوں والے ہو جائیں، پھر بھی ہمارے لیے بچے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو آپ خود اٹھ کے ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی چوم لیتے تھے. پھر اسی طرح چھوٹے بچوں کو نرمی سے اٹھانا اور ان کو مارنا نہیں، ان کو پٹکنا نہیں. چہرے میں تو کبھی کسی بچے کے نہیں مارنا چاہیے. کام بتائیں تو محبت سے بتائیں، نہیں کرنا آ رہا تو ان کو پریشان نہ کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو کانفیڈنس دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اچھے مینرز کی وجہ سے بچے بہت جلد بہت اچھے بچے بن جائیں گے. اور سب سے آخری بات یہ کہ اولاد کو خوب خوب دعائیں دیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی دعا تھے؟ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. جب انہوں نے کہا تھا نا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو بد دعا کبھی نہ دیں، کیونکہ اگر انہیں لگ گئی تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ہی تڑپتے رہیں. اور پھر نیک اولاد کے حصول کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اپنے بچے بڑے بھی ہو چکے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کریں کہ ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اور پھر
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور پھر ان کے مال اولاد میں برکت کی دعا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کس کو دعا دی تھی؟ حضرت انس بن مالک کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کے مال اولاد میں برکت پیدا کر. اور اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، اور 120 بچے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، اپنے بچے اور بچوں کے بچے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کاموں کو صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو پھر بچوں کے بچوں کی تربیت کے لیے اپنا رول پلے کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما. اللہ ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو ہمیں اچھا ایمان دے، اچھا اخلاق دے، اچھے معاملات کرنے سکھا. یا اللہ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرنا، ہمارا اختتام اچھا ہو. یا اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے اس بہترین صدقہ جاریہ پیدا کر دینا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا ہے، میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.